بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں جو پچھلے ہفتے سے گردش کر رہی ہے کہ ایک نیا وائرس دیکھا گیا ہے۔ فی الحال تو وہ چمگادڑوں میں ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ انسانوں میں آ گیا تو کیا ہوگا۔ تو میں آپ کو ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ غور سے سنیں کہ اس نئے وائرس کے بارے میں نشاندہی کی گئی ہے، اور اس کے بعد میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا اس ویڈیو کو سننے کے بعد۔ World Health Organization reacted to news that Chinese scientists had found a new strain of virus belonging to the coronavirus family, which might be more deadly. The WHO reportedly said that the NeoCov coronavirus requires further study to ascertain whether it poses a risk to humans. The global health body said coronaviruses are often found in animals, including bats, which are natural reservoirs of many such viruses. The WHO said that it is working actively to tackle zoonotic viruses as per reports. Earlier, a team of researchers from China's Wuhan said that they had found a new kind of coronavirus among bats in South Africa. Wuhan is where the first case of COVID-19 emerged, according to most accounts. The researchers reportedly said that the NeoCov virus is just one mutation away from becoming dangerous for humans. They said that NeoCov is closely related to the Middle East Respiratory Syndrome, or MERS, a disease first identified in Saudi Arabia in 2012. The researchers reportedly said that the newly found virus may have the potential of becoming a disease with high fertility and transmission if it spreads to humans. Their study is yet to be peer-reviewed. دیکھیں، یہ اسٹڈی جو ہے ابھی پیئر ریویو ہے، ابھی پرنٹ نہیں ہوئی۔ یہ کہا گیا، اس کے اندر دو چیزیں کہہ رہی کہ ایک نیا وائرس آنا ہے، کرونا وائرس کی فیملی سے، اور اس کا بھی نام نہیں دیا گیا۔ اس کے خطرات کیا ہو سکتے ہیں کہ یہ پہلے وائرس ووہان وائرس جو ہے اس کی طرح پھیلے گا، لیکن اس کا جو mortality ریٹ ہے انتہائی خطرناک ہوگا۔ تو آیا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وائرس کیا ہے اور یہ وائرس کس طریقے سے پھیل سکتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے بیٹس کے اندر یہ وائرس دیکھا گیا ہے، اور صرف ایک میوٹیشن اگر اور ہو گئی تو یہ انسانوں میں پھیلا۔ یہ میں نے ایک باز کی شکل دکھائی ہے، یہ اڑتا ہوا دکھایا ہے، اور یہ کہیں پہ بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، پنجے اس کے ہیں، اپنے شکار کی طرف بھی آ رہا ہے۔ تو ہاؤ ڈینجرس از دس نیو وائرس، ابھی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ ورلڈ لیڈروں نے بھی اس کے بارے میں سب سے زیادہ بل گیٹس نے وارن کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی کے بارے میں ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی اور وبا ہو، جو اس پینڈیمک کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی اور وبا بھی آ سکتی ہے جس سے یہ جو گورنمنٹس ہیں $1 بلین اکٹھا کریں تاکہ اس گلوبل آؤٹ بریک کے لیے تیار رہا جا سکے، اس کو روکا جا سکے۔ یہ مختلف اخبارات کی خبریں، اکارڈنگ ٹو دا سائنٹسٹ فرام ووہان یونیورسٹی ان چائنا، نیو COVID can penetrate human cells in same way as SARS-CoV، اگر اس کے اندر میوٹیشن ہو گئی، بیٹس کے اندر موجود ہے، اور ساؤتھ افریقہ کے بیٹس کے اندر موجود ہے۔ چائنا کی ووہان لائبریری، ووہان یونیورسٹی میں انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا کہ دیکھا ہے جو مرس کووی ہے، اور بہت سارے کرونا وائرس کا بھی میں آپ کو سلائڈ دکھاؤں، کرونا وائرس کی ایک بہت بڑی فیملی ہے، وہ امپلائی DP4 پھر ایٹ دیئر فنکشنل ریسپٹر۔ اس لیے DPP4 جو ہے یہ ہیومنز کو نقصان نہیں دیتا۔ اگر اس کے اندر یہ میوٹیشن ہو گئی T510F کی، تو یہ ACE2 کو استعمال کرے گی۔ NeoCoV efficiently infect human ACE2 expressing cell after a T51F mutation on the receptor binding motif۔ اگر یہ میوٹیشن ہو گئی تو پھر یہ کیا ہوگا، یہ ٹارگٹ کرے گا انسان کو اسی طریقے سے جیسے SARS-CoV-2 ہے۔
لیکن یہ کہتے ہیں کوئی نیا وائرس نہیں ہے، اس کا دادا پہلے آیا تھا، اس کا گرینڈ فادر جو تھا مرس 2 بھی ہے، فادر اس کا سارس کو، ان دونوں کو فیچر ملا کے یہ جو اب گرینڈ سن آ رہا ہے، تو یہ انتہائی خطرناک ہوگا اپنے گرینڈ فادر سے اور فادر سے۔ WHO نے بھی کہا ہے کہ نیو کرونا وائرس ڈسکورڈ ان بیٹس ان ساؤتھ افریقہ پوزز دیئر تھریٹ ٹو ہیومن ریکوائرز فردر اسٹڈی۔ ابھی انہوں نے اس کے بارے میں اس کو کنفرم نہیں کیا، ابھی فردر اسٹڈی، جب تک WHO CDC اور کچھ اہم ادارے ہمیں اس کے بارے میں کانشیس نہیں کرتے اس وقت تک ہمیں خطرہ نہیں ہے۔ WHO جب تک کوئی اتھینٹیکیٹڈ ڈاٹا نہ آئے وہ اس وقت تک کوئی ایسی خبر یا ایسی نیوز نہیں دیتا جس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ خوف و ہراس پھیل جائے۔ اس لیے WHO بھی اس کے بارے میں ابھی تحقیق کر رہا ہے یہ کس طرح کی وائرس ہے، اس کے سائنٹسٹ جو کلیکشن کریں گے اس کے بعد ایک خاص رپورٹ تیار ہوگی اور آپ تک آئے گی۔ لیکن نیوز ایجنسیز ہیں، رشین نیوز ایجنسیز ہیں، انڈین نیوز ایجنسیز ہیں، دوسرے ہیں، وہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ چائنا میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی نہ پھیلے۔ کرونا وائرس کی ایک بہت بڑی فیملی ہے جو کافی عرصوں سے پھیل رہی ہے اور وہ ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن کرتی ہے، اس میں سے سب سے زیادہ جو وبا پھیلی مرس 2 بھی تھا۔ مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم ہے اور 2012 اور 15 میں پھیلا، پھر اس کے سویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم ہے، یہ COVID-1 ہے، پھر اس کے بعد SARS-CoV-2 جو ہے کووڈ ابھی پینڈیمک ہے، 5 ویو اس کی آ چکی ہیں اور ہر ویو کسی نہ کسی میوٹیشن سے ہوتی ہے۔ وائرس جب پرولیفیٹ کرتا ہے تو اس کی میوٹیشن ہوتی ہے، جب میوٹیشن ہوتی ہے تو کوئی ایسا اس کا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے جو اپنے پہلے والے والد سے یا دادا سے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ جیسے اسپینش فلو سے کتنی آبادی جو ہے وہ ختم ہوگی، لیکن اس وقت ادویات نہیں تھی، اینٹی بایوٹک نہیں تھے، کمیونیکیشن کا رابطہ نہیں تھا، لیبس نہیں تھی جس سے پتہ چل سکے کہ کس طرح کی بیماریاں ہیں اور اس کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے۔ الحمدللہ اب دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، خدا نخواستہ اگر اس قسم کی کوئی وبا آتی بھی ہے اس کو جلد از جلد اس سے نپٹا جا سکا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نیا وائرس ہے یہ 3 مریضوں میں سے ایک مریض جو ہے اللہ کو پیارا ہو سکتا ہے، اور اگر اس کو دیکھا تو دنیا کی 1/3 آبادی ختم ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ زندگی موت ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری ایکسپیکٹیشن کچھ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ اور کرتا ہے۔ کسی کہتے ہیں نا پہچانا میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، ہو سکتے ہیں یہ بھی سائنسدانوں کے ارادے اسی طرح ٹوٹ جائیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 33% اس کی مورٹیلٹی ریٹ ہے، جبکہ اس کے والد کرونا وائرس جو موجودہ کووڈ ہے 0.5 to 1% ہے۔ اس لیے لیکن یہ خطرہ اگر کسی نے الارم کیا ہے تو ہمیں کیا کریں؟ دنیا کے تمام لیڈر ایک معاہدہ کریں اور اس معاہدے پہ دستخط کریں کہ ہم سیاست کو ایک طرف رکھ کے انسانیت کی بہبود کے لیے ہم ایک وہ تنظیم بناتے ہیں جو وبائی امراض کے بارے میں، وبائی امراض کی تنظیم ہوگی جو ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا کو شیئر کرے گی، ایک دوسرے کے ساتھ جو SOPs بنانے کے شیئر کرے گی اور پابند بنائے گی ممالک کو کہ وہ اس طرح کے SOPs کو اپنائیں تاکہ یہ وبا پھیل نہ سکے، کیونکہ دنیا گلوبلائز ہے، اگر کسی ایک شہر میں پھیلی تو آٹومیٹیکلی دوسرے ملک میں جا سکے گی۔ چائنا سے، ووہان سے پھیلا یہ کرونا وائرس کووڈ، اور اب دیکھیں کہ اس کی 5ویں لہر ابھی تک موجود ہے اومیکران کی شکل میں۔ بین الاقوامی سفری قوانین بنائے جائیں تاکہ بر وقت لاک ڈاؤن کیا جائے۔ لاک ڈاؤن کا ایک سب سے زیادہ نقصان غریبی ممالک کو ہوتا ہے اور اس سے ان کی آمد و رفت رک جانے سے اکانومی بیٹھ جاتی ہے، لیکن انسانیت زیادہ اہم ہے اکانومی سے، اس لیے اگر ہم SOPs پہ عمل کر سکتے ہیں تو ہم لاک ڈاؤن سے بھی بچ سکتے ہیں، اور اس کو سفری انتظامات اگر بہتر ہو سکے تو پھیلاؤ کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ ادویات، بلیک میلنگ کرنے والے ادویات کو، ان کو بلیک میلر کو روکا جائے، اور جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو روکا جائے، اور ہیلتھ کیئر سسٹم میں ادویات کی وافر مقدار میں طبی آلات موجود ہوں، طبی آلات، وینٹیلیٹر یا اس طرح کے دوسرے
آلات کے ساتھ ساتھ ان کے ٹیکنالوجسٹ بھی ہونا چاہیے، اور ایسی پوسٹ گریجویشن، ایسی ٹریننگ کرائی جائے جو ایمرجنسی میڈیسن یا اس طرح کی دوسری ٹریننگس ہیں جس سے ہم آنے والی انفیکشس ڈیزیز کو کنٹرول کر سکیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر ملک پاکستان سمیت ایک ایسی اپنا ہر شہر میں نہیں تو کم ہوتا ہے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ ایک انفیکشس ڈیزیز کی ہاسپٹل ہونے چاہیے بنائے، اور اس کے اندر ریسرچ لیب بھی ہوں، اس کے اندر ڈائگنوسٹک لیب بھی ہوں، اور اس کے اندر فالو اپ مینجمنٹ یہ سارا ڈیٹا موجود ہو، تاکہ کسی بھی وقت کوئی بھی بیماری آئے تو اس کو روکا جا سکے۔ آخر میں سمری یہ ہے کہ اس نئے وائرس کی جو کہا جا رہا ہے اس سے بچاؤ کے لیے تمام ممالک کو جاگنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بے خبری میں انسانیت کا نقصان ہو جائے۔ اور میں ایک سوال کرتا ہوں اب سب سے، آپ اس کا سوال کا جواب ڈھونڈیے، کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انسان اپنی ہلاکت کا انتظام اپنے ہاتھوں کر رہا ہے؟ دنیا کی ترقی نے جنگلات کم کیے، شہروں کی آبادی بڑھ گئی، شہروں کی آبادی بے ہنگم ہو گئی اور ان کنٹرولڈ ہو گئی۔ جب ان کنٹرولڈ ہو گئی تو اس میں سسٹم ترہم برہم ہو گیا۔ ایک بات، دوسری بات ہے کہ صفائی جو نصف ایمان تھا، ہم نے صفائی اس کو بھلا دیا، اور شہروں کا نکاسی کا نظام برا ہے۔ شہروں میں جو گندگی کا ڈسپوزل کا سسٹم جو ہے، وہ گندگی کے انبار لگے ہوتے ہیں جن کے اوپر جانوروں کا بسیرا ہے، جانور اس انفیکشس ڈیزیز میں پلتے ہیں۔ جب انفیکشس ڈیزیز میں پلتے ہیں تو وہ جب ہیومن سے انٹریکشن ہوتا ہے تو جراثیم ہمیں بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایسا ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو زمانہ آ رہا ہے، الیکٹرونکس کا جو زمانہ آ رہا ہے، اس سے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ نئی نئی بیماریاں جنم دیں گی؟ چوتھی بات یہ ہے، کیا ہم صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے جسمانی طہارت کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنی خوراک کا بھی خیال رکھتے ہیں؟ کتنی پاک و پاکیزہ ہم غذا کھاتے ہیں، اور کتنا ہم اپنا رزق پاک و پاکیزہ کرتے ہیں؟ اور پانچویں بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے رب سے کہیں دور تو نہیں ہو رہے؟ اگر ایسا ہے، ان 5 سوالوں کا جواب ڈھونڈیے۔ اگر آپ کو مل جائے تو اس پہ ضرور عمل کیجیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں۔ جب آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔